فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد. محترم بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، مجھے یہ بتایا گیا کہ اس وقت پورے ملک سے مختلف اسکولوں کے پرنسپلز اور مینجمنٹ کے لوگ جمع ہیں، اور مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے ایک پرنسپل، ایک ہیڈ ماسٹر، ایک ذمہ دار کو اسکول چلانے کے لیے کیا کیا چیزیں جاننا چاہیے، ان کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، اس کے بارے میں کچھ عرض کرنے کے لیے کہا گیا ہے. میں بہت اچھا مقرر نہیں ہوں کہ پروفیشنل انداز سے اپنی تقریر کو کروں اور تقریر ختم کروں. جلدی میں ایک پریزنٹیشن ابھی چلتے چلتے کل ہی تیار کیا ہے. انشاءاللہ وقت میں جتنا مفید ہو سکتا ہے ہماری ان اسکولوں کے لیے اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب اسکولز چلانے والے ہیں، مدرسے چلانے والے نہیں ہیں. مدرسے کو چلانے والوں کے لیے ایک تصور پہلے سے بیٹھا ہوا ہے کہ مدرسہ دین کا کام ہے. لوگ مدرسے کے لیے پبلک میں بھی بات ہے کہ مدرسہ دین کا کام ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ دین کا کام ہے، اور مدرسے میں پڑھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اور مدرسے میں پڑھانے والا بھی یہ تصور کرتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں. تو ان کو سمجھانا کہ بھئی تم دین کا کام کر رہے ہو، یہ تحصیل حاصل ہے، اس کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے ہی سے سمجھے ہوئے ہیں. لیکن اسکول کو دین کا کام سمجھنا، اسکول کی پڑھائی کو دین کا کام سمجھنا، میتھس پڑھاتے ہوئے سمجھنا کہ میں یہ دین پڑھا رہا ہوں، سائنس پڑھاتے ہوئے سمجھنا کہ میں یہ دین پڑھا رہا ہوں، لینگویج پڑھاتے ہوئے سمجھنا کہ میں دین پڑھا رہا ہوں، یہ بہت مشکل کام ہے. اس کو سمجھاتے ہوئے، خود سمجھتے ہوئے، ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ فرشتے اس طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جو علم حاصل کرتا ہے، اس کی اس محنت کی خوشی میں. مدرسے کو آنے والے طلباء کے لیے ہم بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ فرشتے اس کے پیروں کے نیچے کیا بچھا رہے ہیں، پر بچھا رہے ہیں. اور مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کے لیے بھی سمجھنا آسان ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اسکول میں پڑھنے والے آنے والے بچوں کے پیروں کے نیچے فرشتے پر بچھا رہے ہیں یا نہیں بچھا رہے ہیں، اساتذہ کے پیروں کے نیچے پر بچھا رہے ہیں یا نہیں بچھا رہے ہیں،
بہت مشکل ہے، سمجھائیں گے تو بھی جلدی اتر نہیں رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی ٹریجڈی اسلامی تاریخ میں ہوئی 14 سینچری کے بعد، آپ سمجھ لو۔ ہمارے ہاں کبھی علم دو الگ الگ چیزیں نہیں تھیں، سارا علم دو شرائط کے ساتھ ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گائیڈلائنس کے مطابق جو بھی علم حاصل کیا جاتا ہو اور وہ علم نافع ہو، وہ دینی علم ہے۔ ہاں سبجیکٹ الگ الگ ہیں، کوئی حدیث میں ایکسپرٹائزیشن کر رہا ہے، کوئی تفسیر میں ایکسپرٹائزیشن کر رہا ہے، کوئی فقہ میں ایکسپرٹائزیشن کر رہا ہے، کوئی میتھ میں کر رہا ہے، کوئی سائنس میں کر رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے گائیڈلائنس کے مطابق ہو۔ 14 سینچری تک یہی حال تھا۔ 14 سینچری کے بعد ہمارا یہ علم جب یورپ میں گیا تو یہاں سے یہ ڈویژن شروع ہوا، اور جب وہاں پر گیا تو علم کو قرآن اور حدیث سے، اللہ سے اس کا رشتہ توڑ دیا گیا۔ جب توڑ دیا تو یہ علم کی ایک ٹرین ہے جس کا انجن قرآن اور حدیث تھا، جنت کی طرف یہ ٹرین جا رہی تھی، اس انجن سے اس کو کاٹ کر دوسرے انجن کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اب یہ ٹرین جہنم کی طرف جانے لگی۔ جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جو جنت کی طرف جا رہی تھی، اس میں محدثین کا بھی ڈبہ تھا، اس میں مفسرین کا بھی تھا، اس میں سائنٹسٹ کا بھی تھا، اس میں میتھمیٹیشنز کا بھی تھا، اس کے اندر منطق کے ماہرین کا بھی تھا، اس کے اندر فلسفے کے ماہرین کا بھی تھا، طب کے ماہرین کا بھی تھا، میڈیکل کے ماہرین کا بھی تھا۔ یہ سب ڈبے چل رہے تھے ایک انجن سے لگ کر، وہ قرآن اور حدیث کے انجن سے لگ کر، اور یہ سب جا رہا تھا۔ سب کا مقصد ایک تھا کہ جنت حاصل کی جائے، اللہ کی رضا حاصل کی جائے، اور اس سے دنیا کے اندر علم نافع کو عام کیا جائے۔ لیکن یہ ٹرین جب یورپ میں داخل ہوئی، اب میں وہ لمبا بیک گراؤنڈ بتانے کی ضرورت اس وقت نہیں ہے۔ انفارچونیٹلی قرآن اور حدیث کا جو انجن تھا اس کو ہٹا دیا گیا، دین بیزاری کے انجن کو اس کے ساتھ کیا کر دیا گیا، لگا دیا گیا۔ یورپ کی یونیورسٹی میں محدثین بھی تیار ہوتے ہیں، تفسیر کے بھی ڈاکٹریٹ کا سبجیکٹ ہے، تفسیر پر بھی ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، حدیث پر بھی ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں۔ آپ جا کے گوگل کر لو آکسفورڈ یونیورسٹی کا، آپ کو تفسیر بھی ملے گی، حدیث بھی ملے گی، سائنس بھی ملے گی، سارے شعبے ملیں گے، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جنت کی طرف جایا جائے، بلکہ جو تفسیر حاصل کر رہے ہیں ان کا بھی مقصد دوسرا ہے۔ تو جب مسلمانوں کے ہاتھ سے علم کی باغ ڈور نکل گئی، یورپ میں گئی، تو اب ہم لوگ اس کو سمجھنے لگے کہ یہ میتھس، یہ سائنس، یہ سوشل اسٹڈی، یہ سب دنیاوی سبجیکٹ ہیں، اور ٹرمینالوجیز چلنے لگے کہ یہ دنیا کا علم ہے اور یہ دین کا علم ہے، یہ عصری علوم ہیں، یہ دینی علوم ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ٹرمینالوجیز شروع سے ہی نہیں تھیں۔ ہمارے ہاں سب دین ہے اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے۔ سب لوگ یہاں پر آئے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کو آپ کو کرنا ہے، آپ کی اسکولز، آپ کا اسٹاف، آپ کے بچے، آپ کے پیرنٹس، 4 چیزیں ہم کیوں کر رہے ہیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ
پہلی تو یہ بات ہے کہ صرف ایجوکیشن، پوری محنت ہماری ہوتی ہے بچے اچھے نمبر میں پاس ہو جائیں. پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں اگر ان کے بچوں کا مارکس کارڈ اچھی طرح سے آ رہا ہے، سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے اور بہت سکسیسفل لائف ہوگی اس کی. ٹیچرز بھی پوری کی پوری محنت بچے کے مارکس کارڈ پر کر رہے ہیں کہ بچہ اچھا پڑھ رہا ہے، اس کے مارکس اچھے آ رہے ہیں، اس کا مارکس کارڈ اچھا آ رہا ہے تو یہ بچہ کامیاب ہو رہا ہے. خدا نخواستہ اس کا مارکس کارڈ تھوڑا سا کیا ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، تو اسکول والے بھی پریشان ہوتے ہیں اور پیرنٹ بھی پریشان ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں. اپنا سکسسفل، ہماری اسکول اتنی سکسس ہے، اس کو دکھانے کے لیے ہم جو چیز ڈالتے ہیں ایڈورٹائزمنٹ میں، کہا کہ میرے اسٹوڈنٹ نے اتنے مارکس لے لیے، میرے اسٹوڈنٹ نے اتنا اس کا مارکس کارڈ اتنا کوالیفائی کیا، اس نے فلاں کمپٹیشن میں یہ حاصل کیا. ہم یہ ڈالتے ہیں. ہم پہلے آپ دل سے سوچو، آپ بھی اتنے سالوں سے زندگی گزار رہے ہو، کیا صرف مارکس کارڈ کے حاصل ہو جانے سے، کیا کوئی ایگزام کے کریک کر لینے سے، کیا کوئی پروفیشنل میں ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لیا، تو کیا اس سے ایک آدمی کی زندگی صرف اس سے سکسس ہو جائے گی؟ اس سے ماحول بدل جائے گا؟ ہم اپنا پوری اسکول کو، پورے سسٹم کو، ماں باپ سب جو تولتے ہیں، میجر کرتے ہیں، وہ اس کے ایجوکیشن کی بنیاد پر کرتے ہیں. اور ایجوکیشن ہم کس کو سمجھے ہوئے ہیں؟ اس مارکس کارڈ کو سمجھے ہوئے ہیں، اس پروفیشن کو سمجھے ہوئے ہیں. اگر اس سے دنیا میں حالات بدلنے ہوتے، آج سے 100 سال پہلے ایجوکیشن ریٹ بہت کم تھا ہندوستان کے اندر، اور آج ایجوکیشن ریٹ بہت اچھا ہو گیا ہے. اور چھوڑ دو دوسری قوموں کا، مسلمانوں کے اندر بھی ایجوکیشن ریٹ بہت کم تھا، اب بمقابلے اس وقت ایجوکیشن ریٹ بہت اچھا ہے. تو دنیا کے اندر امن، سکون، خاندانوں میں سکون، گھروں میں سکون آ جانا چاہیے تھا. ہم لوگ مولانا لوگ ہیں، جب کہیں پرابلم ہوتا ہے گھروں میں پریشانی، تو یا تو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں لوگ، یا تو عاملوں کے پاس جاتے ہیں. عاملوں اور ڈاکٹروں کے درمیان ہم لوگ مولانا لوگ بھی ہیں، ہمارے پاس بھی آتے لوگ، آ کر بتاتے ہیں کہ کیا کیا پریشانی ہے، کیسے کیسے لوگ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ڈبل ڈگری لی ہے، پی ایچ ڈی کیے ہیں، گھروں کے اندر کون سی مصیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگی میں ایک جگہ رکی ہوئی نہیں ہے، سٹیبل نہیں ہے. کیسی پریشانیاں ہیں. کوئی کہتا کہ مجھے خودکشی کرنے کا جی چاہ رہا ہے. کتنے لوگ خودکشی کر لے رہے ہیں. لڑکیاں کیا کر رہے ہیں، لڑکے کیا کر رہے ہیں، خود جو ڈاکٹر انجینئر سب بن گئے ان کا کیا حال ہے. بنگلور میں ایک ہی خاندان میں نرسنگ ہوم، بہت بڑی ہاسپٹل مسلمانوں کی، ڈاکٹر، وہ شخص ڈاکٹر، بیوی ڈاکٹر، داماد ڈاکٹر، بیٹی ڈاکٹر، بیٹا ڈاکٹر، بہو ڈاکٹر، اور نرسنگ ہوم چلا رہے ہیں. آپ کو بتاتا ہوں، ایک ہی دن میں یہ 8 لوگوں نے ایک ہی دن میں سوسائڈ کیا ہے. مسلمان ہیں. تم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، اتنے بڑے ڈاکٹر، تمہارا گھر تو ماشاءاللہ کیا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارے گھر میں سوسائڈ ہو رہا ہے. وجہ کیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مارکس کارڈ یہ بن جانے سے کیا ہو جاتا ہے،
زندگی سکسس ہو جاتی ہے. زندگی صرف آپ اسکولوں میں محنت سے پڑھا دینے سے، کچھ لکھا دینا سکھانے سے، صرف اس سے زندگی کبھی بھی کیا نہیں ہوتی ہے، بنتی نہیں ہے. اچھی طرح سے سن لو. اسکول میں پہلا کام ہمارا ہیڈ ماسٹر سے سب کام کیا ہے؟ صرف پڑھانے پر زور دینے سے کام نہیں چلتا. بچے کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر زور دینا چاہیے. یاد رکھ لو، بچے کی شخصیت سازی پر زور دینا ضروری ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہاری اسکول کا ایک بچہ میتھس میں کمزور ہو، لیکن اس کی پرسنالٹی ایسی ڈیولپ ہوئی ہے کہ اس کی زندگی بن جائے. زندگی بنتی ہے شخصیت سازی سے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے، نہ کہ کچھ لکھنا پڑھنا صرف سیکھ لینے سے. شخصیت سازی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ایک حصہ تعلیم بھی ہے، ایجوکیشن بھی ہے. صرف ایجوکیشن یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سی چیزیں کرنا ضروری ہے. اب جیسے میں نے کہا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک اسکول کے ہیڈ ماسٹر ہیں، اسکول کے مینجمنٹ ہیں، یہ اسکول آپ کی زندگی کی سکسس کا ذریعہ بن جائے. بعض مرتبہ ہم بہت اونچا کام کرتے ہیں، لیکن ہم کو خود معلوم نہیں رہتا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. ہم عام طور پر اسکولز کے اندر پڑھنا اس کو ایک جاب کے طور پر کرتے ہیں. یہ جاب بہت چھوٹی چیز ہے. آپ ایک اسکول میں گئے، مینجمنٹ نے آپ کا انٹرویو لیا اور آپ کی ایک تنخواہ طے ہوئی، ایک سیلری طے ہوئی. اس کے بعد آپ کو طے کر دیا گیا کہ آپ کی یہ ڈیوٹیز ہیں. اب آپ کو سیلری ملے گی. سیلری آپ کا مقصد نہیں ہونا چاہیے. سیلری ہماری ضرورت ہے، سیلری ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد اصل یہ ہے کہ ہماری اس اسکول کے کام کی وجہ سے میری دنیا اور آخرت کیا ہو جائے، کامیاب ہو جائے. اور اسکول ایک ایسی اہم جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جس پر کام کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ وعدے کیے ہیں، جو وعدے آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کے ضامن ہیں. بہت بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے. تو ہمارا مقصد جاب نہیں ہونا چاہیے. یہ جاب بہت چھوٹی چیز ہے. اگر اسکول میں پڑھانے والے آج کل جو تنخواہیں ہیں، میں عام طور پر ٹیچرز کو، ہیڈ ماسٹرز کو، سب ہماری ساری ٹیچرز کو، میرے پاس 1500 ٹیچر ہے الحمدللہ، سب کو میں یہ نصیحت کرتا ہوں، اگر تم اس کو جاب کے طور پر کرو گے، اگر تم اپنی زندگی کو، اپنے کام کو، اس کام کو پیسے سے تولو گے، تو تم بہت گرے ہوئے ہو. وہ ریلوے اسٹیشن میں کولی کرتا ہے نا، وہ تم سے زیادہ کماتا ہے. جا کر دیکھ لینا کہ وہ ہر دن کتنا کماتا ہے، اس کا پوچھ لینا، اور تمہاری تنخواہ اور اس کی تنخواہ کو کیا کر لینا، میچ کر لینا، کمپیئر کر لینا. تم اس سے کم کماتے ہو. ہماری زندگی کی ایک ضرورت ہے پیسہ. اس کے بغیر ہم زندگی کر بھی نہیں سکیں گے. ہماری تنخواہ، سیلری، یہ میری زندگی کی ضرورت ہے. اس کو ہم مینجمنٹ سے بات کرنے کے وقت میری ضرورت کے مطابق جو ہے وہ میں بات کر لوں. اگر کسی کی 25,000 روپے تنخواہ ہے اور کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور کسی کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے، اور ایک آدمی جس کو 2 لاکھ روپے تنخواہ مل رہی ہے، وہ یہ اسکول کے پڑھانے کو، اسکول کے چلانے کو سمجھتا ہے کہ میری بہت ماشاءاللہ زبردست تنخواہ ہے، میں بہت سکسسفل ہوں. اگر وہ اپنے اس سے تول رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے.
تمہاری تنخواہ، تمہارا کام اتنا اونچا ہے، اس دنیا میں کوئی بھی تمہاری تنخواہ نہیں دے سکتا. اچھی طرح سمجھ لو. تم کسی موبائل کی فیکٹری میں کام نہیں کر رہے ہو، کسی آٹو موبائل کی فیکٹری میں کام نہیں کر رہے ہو، تم کاروں بنانے والے کی فیکٹری میں کام نہیں کر رہے ہو، تم چیزیں بنانے والی فیکٹری میں کام نہیں کر رہے ہو، تم اس فیکٹری میں کام کر رہے ہو جہاں انسان تیار ہوتے ہیں، جہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے تیار ہوتے ہیں. ایک بچے کی قیمت جس کو تم تیار کر رہے ہو، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا باقی ہو، حضرت اسرافیل سور پھونکنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور جب معلوم ہوتا ہے کہ ابھی بھی ایک آدمی ہے جو کیا کہہ رہا ہے، لا الہ، کچھ نہیں، سب گڑبڑ ہے، صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، وہ سور نہیں پھونکے گا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دنیا کیا رہے گی؟ باقی رہے گی. ایک کلمے کی اتنی اہمیت ہے تو تم اسکول میں کس کو بنا رہے ہو؟ کیا قیمت ہے اس کی؟ تم انسانوں کو بنا رہے ہو، اور اس بنانے کی کوئی قیمت، تنخواہ تم کو اس دنیا میں نہیں دے سکتا. اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ تنخواہ میری محنت کے مطابق ہے، اپنی ذمہ داری، اللہ نے جو تم کو مقام دیا ہے اس کو ذلیل کر رہے ہو. تمہاری اصل تنخواہ تو اللہ تعالیٰ قیامت میں دیں گے انشاءاللہ، وہی ملے گی، اور اس سے اتنی بڑی تنخواہ ملے گی، لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، نہ کسی انجینئر کے، کسی تھنکر کے دل پر گزرا ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا. وہ اللہ تک دیں گے. دنیا میں کیا، میں عام طور پر ہمارے ٹیچر سے کہتا ہوں، تم اپنی طاقت کے مطابق ان بچوں پر محنت کر رہے ہو. ان بچوں کو، وہ تمہارے بچے نہیں ہیں، کسی اور کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر تم ان کے اوپر محنت کر رہے ہو، اور تم ان کو بنانے کی کوشش کر رہے ہو. جب تم ان کے اوپر محنت کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کی کوئی فکر کی تم کو ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنی شان کے مطابق تمہارے بچوں کی زندگی بنائے گا. تم اپنی طاقت کے مطابق ان کی بنانے کی کوشش کر رہے ہو، اللہ اپنی شان کے مطابق. جن لوگوں نے یہ علم کا کام کیا، یہ محنتیں کی اور اس کے لیے زندگیاں لگائیں، کوئی گھر تاریخ میں اجڑا نہیں ہے. الحمدللہ اللہ نے سب کو نوازا ہے، نوازے گا. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلی بات جو آپ کو کرنا ہے وہ نیت. میرے شیخ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس امت کا پرابلم بدنیتی نہیں ہے، اس امت کا پرابلم بے نیتی ہے. سب دیکھیں ہم اسکول کو جا رہے ہیں، بری نیت سے نہیں جا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا اچھی، لیکن اکثر ایسا ہے نیت کے بغیر جاتے ہیں، نیت ہی نہیں کرتے. ہم اتنا بڑا کام کر رہے ہیں. کوئی بھی کام عبادت بنانا، جو چیز آپ عبادت نہیں سمجھتے، دنیا کی جو عام چیزیں، اس کو عبادت بنانے کے لیے 2 کنڈیشنز ہیں، یاد رکھ لو. اگر آپ نمبر 1 آپ نیت کریں یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں. ایک، اگر نیت کے بغیر آپ نماز بھی پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. آج فجر کی نماز آپ نے سب پڑھی، نیت کر کے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ نیت کر کے نماز پڑھی تو نماز ہوئی آپ کی. اگر بغیر نیت کے آپ نے پڑھی تو ایک ورزش ہے، نماز کا ثواب نہیں ملے گا. روزہ آپ رکھیں گے، صبح سے شام تک رہیے، بغیر نیت کے رہیے تو بھوک ملے گی، ثواب کچھ نہیں ملے گا. ہاں کچھ میڈیکل فائدے آپ کو کیا ہو جائیں گے، اس کے مل جائیں گے، لیکن یہ کرنا ہے آپ کو، عبادت بنانا ہے اس کو، آپ نیت کریں گے. حج کریں گے نیت کے ساتھ کریں گے، اگر نیت نہیں کی تو ٹور ہے. وہ مسواک کے بارے میں کہا کہ یہ مطہرۃ للفم و مرضات للرب، کہ مسواک کرو گے
تمہارا منہ بھی صاف ہو جائے گا، لیکن حضور کی سنت سمجھ کر کرو گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اب یہ جو بڑا کام ہے، ایک تو ہم کو نیت کرنا ہے، دوسرا کام وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ لائنس کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے نماز پڑھی اور بہت جذبہ آ گیا، آج ظہر کی نماز میں جوش آ گیا، تو ایک رکعت میں 2 رکوع کیے، 4 سجدے کیے۔ کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، سجدہ ہی کر رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کر رہے ہیں، ایک رکوع کا کیا کر لیے ہیں؟ اضافہ کر لیے ہیں۔ آپ کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ نے کیا تو کام ٹھیک ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ لائنس کے مطابق نہیں کیا۔ یہ اسکول جو جا رہے ہو، آپ سمجھ لو عبادتوں کی ماں ہے، ام العبادات ہے۔ یہ اسکول بنے گی، یہ محنت ہوگی، ساری عبادتیں زندہ رہیں گی، اور یہ کام نہیں ہوگا تمہاری مسجدیں بھی آباد نہیں رہیں گی، اور جو حالات آ رہے ہیں تمہارا دین بھی باقی رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ ام العبادات ہے، ساری عبادتوں کی ماں ہے۔ تو کتنا اونچا کام ہے۔ ایک کام یہ کرنا کہ گھر سے نکل رہے ہیں، کچھ دنوں تک ٹریننگ کے لیے ایک نیت کرے کہ کیا نیت؟ 4 چیزوں کی نیت، 4 چیزوں کی نیت کرنا ہے۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ میرے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم کو بتا کے دیا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہمارا یہ اسکول چلانے کا مقصد، یہ پڑھانے کا مقصد، میتھس پڑھا رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ رضائے الہی کا حصول، جنت کی یافت، جہنم سے نجات، اور دنیا میں اعلاء کلمت اللہ۔ میں اس لیے یہ پڑھانے جا رہا ہوں کہ اللہ کو پڑھانا بہت پسند ہے، اللہ کے دین کو پڑھانے جا رہا ہوں، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ راضی ہو جائے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ شادی میں جاتے ہیں، اچھے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، کار خریدتے ہیں، تھوڑی سی اچھی کار خریدتے ہیں، اپنے لیے کم خریدتے ہیں، دوسروں کے لیے خریدتے ہیں۔ اچھی کار میں چلیں گے تو کہیں گے کہ کتنا اچھا دکھ رہے، کہاں سے کرے۔ اچھے کپڑے پہنتے، دوسرے دیکھ کر ہم کو کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں، کہاں سے یہ جوڑا لکھا، بہت خوبصورت دکھ رہے، بڑے اچھے دکھ رہے۔ اور بہت اچھا جوڑا پہن لیا تو لوگوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ مجھے کتنا، پوچھا ہی نہیں کسی نے میرے جوڑے کے بارے میں۔ خواتین سور کر جاتی ہیں شادیوں میں، مال سب ڈال کر، گھروں میں نہیں ڈالتی، باہر لے جا کر ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ کوئی دیکھ کر پوچھے کہ یہ مال کہاں سے؟ بہت خوبصورت دکھ رہے ہو، بڑے اچھے دکھ رہے ہو۔ اسکول کو جاتے ہوئے جذبہ ہو کہ اللہ ہم سے کہے، ہمارے بارے میں کہے بہت اچھا دکھ رہا ہے، اللہ کو اچھے لگنے لگے ہم، اللہ کو پیار آنے لگے ہم سے، اللہ کو محبت ہو جائے ہم سے، اللہ ہم کو پسند کرنے لگے، اللہ ہم سے راضی ہونے لگے۔ اور اسکول کے کام اور مدرسے کے کام، پڑھنے پڑھانے والے کام سے زیادہ آپ کو بولتا ہوں کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ اتنا اونچا کام ہے، اے اللہ ہم سے تو راضی ہو جا۔ دوسرا، ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں، سیلری میری ضرورت ہے، میرا مقصد نہیں ہے۔ یہ پورا کرنے کے بعد اے اللہ پتہ نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں، کب چلے جائیں، دنیا میں جو جو کمایا سب چھوڑ کر جائیں گے، اور لے کر جائیں گے علم ينتفع بھی، وہ علم سکھایا تھا جس سے فائدہ اٹھائے، یہ صدقہ جاریہ ہے، اللہ مجھے اس کے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ اس سے یہ مجھے جنت نصیب فرما دے، اللہ اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا دے، اللہ بہت گناہگار ہوں اس لیے محنت کر رہا ہوں جہنم۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ جس کو کسی طرح سے جہنم میں کود جا رہا تھا، زحزیحہ کہتے ہیں، کود جا رہا تھا، کسی نے پکڑ کے کھینچ کے ادھر پھینک دیا، کسی طرح دھکا مار دیا گیا، کیسے کیے، کسی بہانے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا۔
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، خود جانے کے لیے تیار نہیں تھا، جہنم کے راستے پر جا رہا تھا، دھکا مار کر اندر بھیج دیا گیا، چل ادھر ادھر، جنت میں داخل ہو گیا، فقط فاز، اس کی زندگی سکسس ہو گئی۔ وہ جو بلڈنگ بنا کر آیا تھا، وہ بینک بیلنس چھوڑ کر آیا تھا، وہ سارا شہرت، وہ صدر بنیا تھا، وہ کرسی حاصل کی تھی، وہ کرسی کے لیے جو لڑا تھا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی یہ زندگی دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد اس کو، ایک بہت اونچا کام ہے، اس سے تم جنت حاصل کر سکتے ہو۔ پھر چوتھی چیز کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ۔ ہماری اس محنت سے دنیا چاہتی ہے کہ دین کا چراغ بجھا دے، اور ہم اس کام کے ذریعے انشاءاللہ اس ملک کے اندر دین کو غلبہ دے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہو۔ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 اس لیے آئی ہے تمہارے بچوں کو ہندو آئیڈیالوجی کے اندر رنگ دیا جائے، سافرنائزیشن آف ایجوکیشن، نیشنلائزیشن آف ایجوکیشن، اسپریچولائزیشن آف ایجوکیشن، 3 مقاصد ہیں اس کے، جو آپ پڑھ کر آئے ہو۔ سب کو بتا رہا ہوں، آپ جو پڑھ کر آئے ہو وہ ختم ہو گیا۔ آپ سیکولر ایجوکیشن سسٹم میں پڑھ کر آئے ہو، اور اب جو سسٹم آ رہا ہے، جو آپ کو اپنی اسکول میں بھی پڑھانا ہے، وہ جو سسٹم آیا ہے وہ سافرنائزیشن آف ایجوکیشن سسٹم ہے۔ آپ اگر اس پر ٹھیک سے ٹریننگ اپنے ٹیچرز کو نہیں دیں گے، ٹیچرز کو چھوڑو، تم نہیں ٹریننگ لوگے، تم کو خود پتہ نہیں چلے گا کہ تم کس طرح سے کفر کی طرف جا رہے ہو۔ ہم کفر کی طرف جانے کو کیا سمجھتے ہیں؟ سامنے کوئی مورتی نظر آئے، کوئی آئیڈیل نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو کفر کی آخری حد ہے، جو ذہن کو رنگ دیا جاتا ہے، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے کہ مینٹیلٹی ڈیولپمنٹ کیسا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اس نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 کے بعد، ابھی کیریکولم فریم ورک اپریل میں آیا، اس سال 5th اور 8th کی کتابیں آئی ہے، نیکسٹ ایئر سے پوری کتابیں آ جائیں گی۔ ہم نے ان کتابوں پر بہت غور کر لیا ہے، سسٹم پر غور کر لیا ہے۔ آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جو رنگ ذہن کو، سافرانی رنگ جس کو مینٹیلٹی کہتے ہیں، ایک ہے نالج، ایک ہے مینٹیلٹی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، یاد رکھ لو۔ معلومات حاصل کرنا، مجھے ہندوتوا کی نالج بہت اچھی ہے، مجھے بائبل کی نالج بہت اچھی ہے، میں وید پڑھا ہوا ہوں، میں پران پڑھا ہوا ہوں، لیکن میری مینٹیلٹی اسلامی مینٹیلٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے قرآن پڑھا ہوا ہے، حدیث پڑھا ہوا ہے، اس کی مینٹیلٹی کرسچن مینٹیلٹی ہو۔ ایک کتاب ہے، سارے بڑے محدثین کیا رہتی ہے، المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث، یہ کتاب ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ سرچ انجن ہے، کس کا؟ حدیث کے الفاظ کا۔ کوئی بھی لفظ آپ کو یاد ہے اور یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سی حدیث میں بولا ہے، اور پھر یہ حدیث کون کون سی کتاب میں ہے، اس لفظ کے تحت دیکھنا ہے۔ تو معجم المفہرس لالفاظ الحدیث ہے۔ سوچو کہ اس کتاب کو لکھنے والے مصنف حدیث کے ساری حدیثوں کو پڑھ لیا ہوگا، نمبر 1۔ صرف پڑھا نہیں ہوگا، ایک ایک لفظ پر کیا کیا ہوگا، غور کیا ہوگا، تبھی تو یہ لکھ سکتے ہیں۔ اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے یہ محدثین کیا ہیں، اتنی پیاری کتاب ہے، اس کے لکھنے والے جو مصنفین ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ اتنی حدیثیں انہوں نے پڑھ لی، لیکن ان کی مینٹیلٹی عیسائی مینٹیلٹی ہے۔ یہ ان کی نالج ہے، مینٹیلٹی کیا ہے؟ بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ ایک آدمی
آپ یہ پڑھ رہے ہیں، نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020 آ رہی ہے، کتاب آئی ہے آپ کے سامنے، اس میں شرکیہ چیزیں ہیں. اگر آپ کے پاس پیڈاگوجی ہو، آپ کو معلوم ہو کہ پیڈاگوجی کیسے تیار کی جاتی ہے، ایز اے ہیڈ ماسٹر اپنے ٹیچرز کو پیڈاگوجی کی ٹریننگ کیجیے. آپ کو معلوم ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ کے پاس پیڈاگوجی اس کی ہے، اسلامک پیڈاگوجی، کتاب وہی ہے، ہندو کلچر کی کتاب پڑھ رہا ہے، بچے کو اسلام پر یقین زیادہ پیدا ہو جائے گا. مینٹیلٹی کیسے ڈیولپ کرتے وہ سیکھنا. صرف مسلم اسکول شروع کر دینے سے کیا نہیں ہوگا، کام نہیں چلے گا. اب یہ نیت کرنا ہے کہ دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کرنا ہے، اسکول چلانا ہے. دوسرا کام نیت، سب طے کر لو. کچھ دنوں کے لیے عادت ڈالو، گھر سے نکلنے کے وقت 30 سیکنڈ 10 سیکنڈ کا کام میں بتا کے دے رہا ہوں، پھر آپ کی زندگی میں بہت برکت دیکھیں گے. نکل رہے ہو، کھڑے ہو جاؤ. جیسے نماز میں کچھ دنوں تک بولتے نہیں میں ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے، سب بولتے ہو نا، اسے نکلنے کے وقت اے اللہ علم کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، تیری رضا کے لیے، جنت کی یافت کے لیے، جہنم سے نجات کے لیے، دنیا میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ مجھے قبول کر لے. گاڑی اسٹارٹ کرو، راستے میں جاتے جاتے فرشتے تمہارے ساتھ چلیں گے. ٹیچرز کو بتاؤ اسکول کے اندر داخل ہونے کے وقت یہ کرو، یہ عبادت ہو جائے گی تمہاری. کلاس میں جاتے ہوئے کرو. جب کوئی چیز عبادت سمجھ کر کرو گے تو محنت کر کے تھکو گے نہیں، اور اگر عبادت سمجھ کر نہیں کرو گے تھوڑی سی محنت میں تھک جاؤ گے. اگر مولانا یہ نظام بنا دیتے کہ یہ ٹریننگ میں آنے کے بعد یہ مسجد کے 7 چکر لگانا ہے سب لوگوں کو، اور آ کر پھر بیٹھنا ہے، علم حاصل ہوگا، تو آپ کا حال کیا ہوتا؟ وہ بوڑھے ہوتے میں نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، پتہ نہیں کہاں. آپ 7 چکر لگا کے تھک جاتے. یہی کعبۃ اللہ کا چکر لگاتے ہو، 5 دن کے اندر پورا حج کرتے ہو، چلتے رہتے ہو، کیا کام کرتے ہو، آج تک پورا چل کر پیسہ خرچ کر رہے ہو، چل رہے ہو، اور جب پورا حج ہو جاتا ہے آج تک کوئی ایک آدمی نہیں ملا کون سی مصیبت میں پھنسے بھائی ایسا بولنے والا ایک آدمی ملا نہیں. وہ تھک کر آ کر کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس کے لیے قبول فرما لیا. اگر تم اس اسکول کے کام کو عبادت سمجھ کر کرو گے تمہارے لیے محنت کرنا آسان ہوگا اور تھکو گے نہیں انشاءاللہ. دوسری چیز، بہت اہم چیز ابھی مولانا بھی بتا رہے تھے، ہم اسلامک اسکول کا مطلب مدرسہ بنانے جاتے ہیں نہیں، فیل ہو جاؤ گے آپ. مدرسے کی جگہ مدرسہ رکھو، اسکول کی جگہ اسکول رکھو. اسکول میں حفظ کرانے کے چکر کم کرو، اسلامک مینٹیلٹی ڈیولپ کرنے کی محنت زیادہ کرو، ذہن اسلامی رہے. اگر ذہن اسلامی نہیں ہے حفظ کرنے کے باوجود بھی وہ دین سے دور ہو جائے گا، یاد رکھ لینا. تو کوالٹی لانا، آپ کی اسکول اگر چلنا ہے تو کوالٹی لے کر آنا. اڈاپٹنگ کوالٹی ایجوکیشن سسٹم، ایجوکیشن سسٹم کوالٹی اس کا سسٹم ہے. بہت اچھی نیت ہے آپ کے پاس لیکن آپ نے سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کیا، آپ کی اسکول ترقی نہیں کرے گی. دوسری چیز مجاہدہ، بہت اچھی نیت بھی ہے اور کسی سے ایک اچھا سسٹم بھی آپ نے لے لیا، محنتیں نہیں ہیں اس پر، مجاہدہ نہیں ہے تو بھی آپ سکسس نہیں کرو گے. چوتھی چیز کرنے کا کام یہ ہے کہ اچھی نیت کرو، اچھا سسٹم کو لو. آپ کے پاس نہیں ہے تو کسی سے لے لو سسٹم کو، مجاہدہ کرو، تب بھی تم سکسس نہیں ہوگے جب تک اللہ کی مدد نہ آئے. تھوڑا سا ہیڈ ماسٹر ہو، اکیلے میں بیٹھ کر تمہاری ٹیچرز کے لیے دعائیں کرنے کی عادت ڈالو، تمہارے بچوں کے لیے دعا کرنے کی عادت ڈالو. کوئی بچہ نہیں بن پا رہا ہے، کوئی بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، سوچو کہ اپنی زندگی میں
دوسرے بچے کے لیے اکیلے میں بیٹھ کر کتنی مرتبہ میں آنسو بہایا ہوں کہ اللہ اس بچے کو سکھا دے، اللہ ہماری اسکول کو چلا دے، اللہ سسٹم سمجھا دے، اللہ، اور رونے کی کتنی عادت ڈالے ہو۔ اگر اکیلے میں رونے کی تم نے عادت نہیں ڈالی، اتنی بڑی ذمہ داری تم سے سنبھلنے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کی مدد نہ آئے۔ یہ 4 چیزیں، نیت، اڈاپٹنگ کوالٹی ایجوکیشن سسٹم، محنت، پھر اپنی اس کے بعد بھروسہ، اپنی محنت پر بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ کس پر ہے؟ اللہ کی ذات پر۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات بیچ میں بتا کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی اسباب کو اختیار نہیں کرنا، نہ کوئی سسٹم اڈاپٹ کیا، نہ کوئی وسائل اڈاپٹ کیے، کچھ نہیں کیا، اور یہ کہنا کہ اللہ کر دے گا۔ کیا کرنا؟ اللہ کر دے گا۔ اس کو اتکال بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں بھائی؟ اتکال۔ اور سارے اسباب کو اختیار کیا اور سارا سسٹم اڈاپٹ کیا اور کہنا کہ میں نے بلڈنگ ایسا بنا لیا، ٹیچر ایسا رکھ لیے ہیں، سب ایسا، سارا میں سکسیس ہونے والا ہوں، ان اسباب پر بھروسہ کرنا یہ زندیقیت ہے۔ اور سارے اسباب کو اختیار کرنا، پورا سسٹم اڈاپٹ کرنا اور کہنا کہ اللہ کے بغیر یہ ہونے والا نہیں ہے، پھر اللہ کے سامنے کیا کرنا؟ رونا کہ اللہ جب تک تائید، اللہ کی نصرت نہیں ہوگی یہ کام نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ کریں گے۔ یہ ہے توکل۔ اپنی اسکولوں کے اندر توکل کو اختیار کرو، اتکال کو نہ کرو۔ نیکسٹ، اب جلدی چند چیزیں بتا دیتا ہوں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے صرف پڑھانا کافی نہیں ہے۔ یہ کچھ عناوین آپ کو دے رہا ہوں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کسے کہتے ہیں؟ صرف لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے نہیں۔ کاگنیٹو ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، اسپریچل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، ایموشنل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، فزیکل ڈیولپمنٹ آف چائلڈ، یہ 4 چیزیں ہیں، 4 ڈومائن ہیں بچے کے ڈیولپمنٹ کے۔ اور جنریشن گیپ، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو جنریشن گیپ کیا ہے سمجھنا ہے۔ کاگنیٹو ڈیولپمنٹ میں کیا کیا چیزیں ایک ہیڈ ماسٹر، ایک ٹیچر کو معلوم ہونا ہے۔ اگر آپ معلوم نہیں ہیں تو آپ اس کو یہ کر لو، ہر عنوان پر اچھی خاصی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ سب سے پہلے جس بچے کو پڑھانے جا رہے ہو اس بچے کو پہچاننا سیکھو۔ سارے بچے ایک طرح سے نہیں ہوتے ہیں۔ غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سب بچوں کو ایک طرح سے کرتے ہیں۔ تو ہم نے ایک کرتا سلا لیا میرے سائز کا اور کلاس میں ساروں کو پہناتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جس کو فٹ ہو گیا کہہ رہے ہیں کہ تیری باڈی بہت اچھی ہے، اور جس کو فٹ نہیں ہوا نکل جاؤ، تمہاری باڈی اتنی کیا نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، تم باڈی ٹھیک کر کے آؤ۔ اب تمہارا یہ کرتا کب پہناؤ گے؟ جب اس کی باڈی مولانا خالد بیگ صاحب جیسی باڈی بنے۔ نہیں، یہ غلط کام ہے۔ ہر بچہ اسمارٹ ہے، ہر بچہ سکسیس ہو سکتا ہے، ہر بچہ ترقی کر سکتا ہے۔ اس کو لے جاؤ ٹیلر کے پاس، ناپ دو، کپڑا یہی رہے لیکن ناپ اس کا ہو، اس کے مطابق سلاتے ہوئے جاؤ۔ یہ کپڑا سب کے بدن پر کیا دکھتا ہے؟ اچھا دکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ بچے کیسے کوالٹیز کے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کلاس میں آپ پڑھاتے ہیں، بچے جا کر آپ پڑھا رہے ہو، سب کو ایک میتھڈ میں پڑھا رہے ہو۔ کچھ بچے تو آپ کو کانسنٹریٹ کرتے ہیں، کچھ بچے آپ کو کیا نہیں کر سکتے، کانسنٹریٹ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے لیے چھڑی، یہ وہ سب۔ جیسے تم نے چھڑی اٹھائی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو پڑھانے کا اسٹائل نہیں معلوم ہے۔ جیسے تم ٹینشن میں آ گئے یہ علامت ہے کہ تم بچوں کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ بچے ایک پارک میں پھولوں کی طرح ہیں، جاؤ گے تو موگرا بھی ہے، چمپا بھی ہے، گلاب بھی ہے، مزہ لو۔
بچہ ایسی کلاس ایسی جگہ ہے، اگر یہ سیکھ کے کرو گے، گھر میں خاتون جنت کے ساتھ لڑ کر آئے ہو، ٹینشن میں رہے ہو، یہاں آنے کے بعد ٹینشن پورا اتر جائے گا، اس لیے کہ ایک پارک میں آئے ہو۔ اگر سیکھ کے کرو تو، اگر خدا نہ خواستہ اس کو سمجھے بغیر کرو گے، اچھے خاصے آدمی آؤ گے، شام تک ٹینشن میں واپس جاؤ گے، تم کو کلاس تمہارے لیے ٹینشن بن جائے گی، اسکول تمہارے ٹینشن کا ذریعہ بن جائے گی۔ اگر تم کو اسکول سے ٹینشن ہو رہا ہے تو سمجھ لینا کہ تم سسٹم کو نہیں سمجھ رہے ہو، بچوں کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ بچوں کو کیا کیا سمجھنا ہے؟ نمبر 1، لرننگ اسٹائل آف اسٹوڈنٹ، ہر بچے کا لرننگ اسٹائل الگ ہوگا۔ ملٹیپل انٹیلیجنس، بچوں کے انٹیلیجنس الگ الگ انٹیلیجنسیز ہوتی ہیں، وہ کیا ہے ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بچہ شریر ہے، بچہ ناٹی ہے، یو آر ناٹی بوائے، بہت گندی گالی ہے، یہ بچے کی زندگی کو برباد کرنے والی گالی ہے۔ جو ٹیچر یہ کہتے کہ تو ناٹی ہے، وہ ٹیچر ناٹی ہے۔ ہاں ٹھیک، ہمارا تو ٹائم ختم ہی ہو گیا۔ میں بولا نا پروفیشنل نہیں ہوں بول کر، تو وہ ناٹی ہیں۔ تھوڑی سی چیزیں دکھا دیتا ہوں، آپ اس کو بعد میں یہ کرنا۔ بچوں کی لرننگ ڈسیبلٹیز کیا ہوتی ہیں، لوڈ بیئرنگ تھیوری کیا ہوتی ہے، سب کو اٹھا کر، ہمارا انڈین ایجوکیشن سسٹم بالکل اس کے خلاف ہے۔ ایک بچہ کتنا، اس کا ذہن کتنے بوجھ کو اٹھا سکتا ہے، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ ٹیچنگ میتھڈولوجی، ابھی ہمارے عرفان بھائی کو میں نے یہ دیا کیا پریزنٹیشن کے بھائی ڈالو، میں نے واٹس اپ میں بھیجا تو انہوں نے کہا کہ میرے اس میں واٹس اپ نہیں ہے۔ اب پھر کس میں بھیجوں بھائی؟ کہا کہ وہ میل میں بھیجیے۔ اب میل میں بھیج رہا تو وہ کچھ پرابلم ہو رہا تھا، پھر میں نے ٹمکور کو فون کیا، بھائی ان کو میل بھیجو۔ بات کیا ہے؟ ایجوکیشن کیا ہے؟ میرے دماغ میں ایک نالج ہے، اس نالج کو سامنے والے کے دماغ میں کیا کرنا ہے؟ ٹرانسفر کرنا ہے۔ یہ موبائل میں ایک نالج ہے، اس نالج کو دوسرے کے اس میں، تو مجھے معلوم ہونا ہے کہ سامنے والے کے دماغ میں کون کون سے سافٹ ویئرس ہیں، میں کون سا انسٹال کر لوں جس سے اس میں آپ معلوم ہوا کہ اس میں سے بھیجا نہیں ہوا تو پھوڑ دیا۔ تو آپ کو معلوم ہونا ہے کہ ٹیچنگ میتھڈولوجیز کیا ہیں، کون سے بچے کے لیے کون سی میتھڈولوجی ہے جس سے ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ ڈیولپمنٹل اسٹیجز آف چائلڈ، بچے کے الگ الگ ڈیولپمنٹل اسٹیجز ہیں۔ اس بچہ اس اسٹیج میں کیسے سوچتا ہے، وہ کس طرح سے تعلیم کو ایکوائر کرتا ہے، ایجوکیشن کو ایکوائر کرتا ہے۔ ویژولسٹ، 3 طرح کے بچے اسٹائل ہوتے ہیں۔ ویژول لرنر، ہمیں چاک ٹاک واک کہتے ہیں اس کو۔ ویژول لرنرز، ان کے پڑھنے کا اسٹائل بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ کا لیسن پلان ان کے مطابق بناؤ گے تو بہت اچھی طرح سے سیکھتے ہیں۔ آڈیٹری لرنر، سننے والا۔ کائنیسٹک لرنر، اپنی باڈی سے کر کے سیکھنے والے، ایکٹیویٹی بیسڈ ٹیچنگ۔ ایک ہی لیسن ہے، جب آپ پڑھاؤ گے آپ کے ٹیچر کو بتانا ہے کہ 3 طرح کی ایکٹیویٹی اس میں کرنا ہے تاکہ تینوں طرح کے لرنر اس کو کیا کر لیں۔ نیکسٹ، ملٹیپل انٹیلیجنسی، سارے بچے ایک طرح سے نہیں ہوتے۔ آپ کا تھمب امپریشن لے لو، سب کے رنکل 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 دکھتا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا میچ نہیں کیا ہے یہ تھمب امپریشن۔ ریٹینا ہے، سب کا آنکھوں کو دیکھو، باہر سے سفیدی دکھ رہی ہے، بیچ میں ایک کالا ہے، اندر ایک لینس دکھ رہا ہے، سب کا ایک طرح سے دکھ رہا ہے، ایک طرح سے نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کا میچ نہیں کیا ہے۔ یہ کھوپڑی نکالو گے، بھیجا کھائے ہو نا، تو لیفٹ ہیمسفیئر رائٹ ہیمسفیئر دیکھنے میں سب کا ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کسی کا میچ نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کو یونیک پیدا کیا ہے۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو گروپس بنائے ہیں کہ کوئی بچہ لنگوسٹک
इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, कोई लॉजिकल है, कोई विजुअल इंटेलिजेंस, कोई म्यूजिकल इंटेलिजेंस है, कोई इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, कोई काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंसी में डोमिनेंट है, कोई नेचुरल इंटेलिजेंस में डोमिनेंट है। क्लास में जाओगे ना आप तो ये सारी तरह के फूल नजर आएंगे। इस वक्त हम लोग जो क्लास में जाते हैं दो इंटेलिजेंसी देखते हैं, अगर वो लिंग्विस्टिक और मैथमेटिकल है बहुत ब्राइट बच्चा है, अगर नहीं है तो वो गया काम से। दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं इस वक्त आप उनको देख लो कि वो 10th पास हैं, 12th पास हैं, बहुत मुश्किल से क्या किए हुए हैं। तेंदुलकर जानते हो ना, क्या पास है? 10th पास। पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। उसके स्कूल के टीचर कह रहे थे कि ये बहुत डल स्टूडेंट है, लेकिन वो डल स्टूडेंट क्या बन गया। तो हमें देखना है कि हमारा बच्चा कौन सी इंटेलिजेंसी का है, उसको उसमें आगे बढ़ाओगे तो वो ये दिखेगा। नेक्स्ट, लर्निंग डिसेबिलिटी। शरीर बच्चे कहते हैं हम, उसको लोच दिया, उसको मार दिया, उसके ऊपर चढ़ गया, ये किया। शरीर बच्चों के लिए हमारे पास एक ही क्या है, इलाज है। एक छड़ी लो, खूब मार दो, उन्हें बैठ जाएगा। हाँ, वो घर में अम्मी के पास गया, उसका डिनर सेट तोड़ दिया, अम्मी का डिनर सेट तोड़ दिया तो अम्मी वो सेट उठाकर उसके सर पे मार देती थी, इसलिए कि डिनर सेट से बड़ी मोहब्बत है उसको। तो किसी ने पड़ोसी के गाड़ी को उसने मार दिया। सब जगह से शरीर 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 आया। बहुत अहम बात बता रहा हूं, याद रख लो। हम इनको शरीर बोलकर बर्बाद कर देते हैं। कुछ लोग उसको लेकर किसके पास जाते हैं, आमिलों के पास लेकर जाते हैं। हम जैसे मौलाना लोगों के पास भी लेकर आते हैं, मौलाना कुछ पढ़कर फूको, हमारा बच्चा ही शरारत कर रहा है, इसको पढ़ को फूको, मैं क्या करने वाला हूँ। आप फिर भी आ रहे हैं तो हम भी पढ़ के क्या कर देते, फूक देते। कहते हैं कि मौलाना इसका नाम सिकंदर रख दिया था इसलिए सिकंदर ही दिखा रहा रहती, कलंदर रख डालेंगे क्या बोलकर कलंदर रख डालते हो, कलंदर और सिकंदर ही दिखाते रहता। कुछ नहीं है, वो शरीर नहीं है। अच्छी तरह से सुन लो, एक छोटी सी साइकोलॉजिकल बीमारी है। मैं तहदीस बिन नेमा और आपके तजुर्बे के लिए बोल रहा हूँ। मैं इस 30 साल में हज़ारों बच्चों का इलाज कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बच्चों को उनके माँ बाप ने भी कह दिया था कि ये पढ़ नहीं पाएगा, जिनके बच्चों को टीचर्स ने कह दिया था वो पढ़ नहीं पाएगा, वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह एग्जामिनेशंस के अंदर, टॉप एग्जामिनेशन के अंदर फर्स्ट क्लास पास हुए। ठीक है, कंपेरेटिवली कम करे लेकिन सक्सेस हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आसान है। हो सकता है उसको ADD हो, ADHD हो, अटेंशन डिफिसिट डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बुखार वाले बच्चे को मार दोगे क्या होगा, बुखार कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी? या मारते नहीं, पूरे मना कर डाले हैं क्या करने के लिए, मारने के लिए। अब हाथ बंदले को टार्चर कर दो तुम, उसको क्या होगा? देखो, मारने से बुखार बढ़ जाएगी। इसी तरह से एक ADD का बच्चा है, उसको तुम सख्ती कर दोगे, एक बीमारी है ODD, अपोजिशनल डिफिएंट डिसऑर्डर, उसमें चले जाता। अब वो बच्चा कुछ दिनों के बाद देखे होगे पलट के खड़ा हो जाता, हे आप कौन मुझे मारने वाले, बुला लेकर आता हूं, देखो मेरा बाप ही नहीं मारा, तुम्हें कौन जी मारने वाला। अब तुमने गुस्सा आ जाता है, आज तक मेरे सामने बेअदब कोई खड़े होकर बात नहीं किया था, मुझे जवाब दिया और पीट देते हो आप। फिर उसके बाद वो सीढ़ी में चले जाता है। एक डिसऑर्डर है कंडक्टिव डिसऑर्डर, और खुदा ना खास्ता वो बच्चा कंडक्टिव डिसऑर्डर में चला गया तो उसको 3 चीज़ों से सुकून मिलता है। एक चीज़ नशे से, दूसरी चीज़ सेक्सुअल एक्टिविटीज से, तीसरी चीज़ पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से, लोगों को नुकसान पहुंचाने से। ये जितने बच्चे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं वो खुद जाते नहीं हैं, उसका माशरा उनको भेजता है। इसी तरह डिसलेक्सिया है, कोई बच्चा इबारत ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है, हम कमज़ोर समझते हैं। ये कराटे मास्टर है, बहुत अच्छा है, हैदराबाद को आया तो लोगों ने कहा कि भाई इन्हें 10 आदमी को एक साथ मारता है। हमने कहा हजरत थोड़ा मिलाइए, तो गए तो वो बिस्तर पर लेटा हुआ है, उठ नहीं पा रहा है। मैंने कहा कि आप तो कह रहे थे कि 10 आदमी को मारेगा, ये उठ नहीं पा रहा है। कहा कि नहीं मौलाना, आज इसको बुखार आ गया है। फिर बुखार की गोली दी, नेक्स्ट मर्तबा जब आया तो लेकर आके दिखाया तो 10 को मार रहा है।
اندر سے اس کی مارنے کی طاقت سب ہے. ایک ڈسیبلٹی آ گئی تھی، بخار، جس کی وجہ سے وہ اپنی کیپیسٹی دکھا نہیں پا رہا تھا. اسی طرح پڑھنے میں بھی ہے. ایک بچہ بہت ذہین ہے، بہت اچھا پڑھ سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹی سی بیماری، ریڈنگ ڈس آرڈر ہے، ڈسلیکشیا ہو سکتا ہے، رائٹنگ ڈس آرڈر ہے، ڈسگرافیا ہو سکتا ہے، میتھمیٹیکل ڈس آرڈر ہے، ڈسکیلکولیا ہو سکتا ہے. ایک ہیڈ ماسٹر کو، ایک ٹیچر کو یہ سب جانے بغیر اسکول چلاتے رہیں گے، نہ جانے کتنے بچوں کو ہم کیا کر لیں گے، ضائع کر لیں گے. لوڈ بیئرنگ تھیوری چھوڑو، آگے چلو. ٹیچنگ میتھڈولوجیز، الگ الگ بچوں کے لیے الگ الگ میتھڈولوجیز ہیں. انڈکٹیو میتھڈ ہے، ڈیڈکٹیو میتھڈ ہے، ہینڈس اینڈ ایکٹیو بیس، سائنٹیفک. نیچے ایک ہم دے رہے ہیں، 1 سال میں بچہ، مولانا ہمارا بچہ انگلش نہیں بول پا رہا، انگلش نہیں بول پا رہا. مدرسے والے کہتے ہیں کہ عربی نہیں بول پا رہا. ایجوکیشن پروسیس کے اندر سب سے آسان کام جو ہے، یاد رکھ لینا، ایجوکیشن پروسیس میں سب سے آسان کام کوئی زبان بولنے کرانا ہے. ہم اس کے سسٹم کو اڈاپٹ نہیں کرتے، ہم بک سے بولنا سکھاتے ہیں، اس لیے نہیں آتا ہے. نہیں، آپ کی امی نے آپ کو کیسا سکھایا تھا، مادری زبان، اس طرح سے سکھاؤ گے تو سیکھ لے گا. آپ سب کی مادری زبان کون سی ہے؟ اردو. پدری زبان، آپ کوئی پدری کیوں نہیں بولتا؟ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے؟ کیا پدر سکھاتا نہیں ہے کیا؟ فادر ٹنگ نہیں ہے کیا؟ صحیح بھی نہیں سکھاتا ہے. اگر باپ کے ہاتھ میں بچے کو دے دیا جائے تو اسے بولنا ہی نہیں آئے گا. ماں ہی سکھاتی ہے. وہ ماں جب گود میں بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن کرتی ہے، لوری سناتی ہے، انٹریکشن کرتی ہے، بولتی جتنا سناتے رہتی ہے، جس لہجے میں ماں بولتی ہے، بچہ کچھ دنوں کے بعد وہ اس لہجے میں. اسی کو ایک سسٹم ہے ٹی پی آر میتھڈ. ہم 20 سال سے اس ٹی پی آر میتھڈ کو اپنی اسکولوں کے اندر یہ کر رہے ہیں. 1 سال میں بچہ بہت اچھی طرح سے لینگویج بول سکتا ہے. اسی طرح ٹیچنگ پروفیشن تھرو ریڈنگ اینڈ اسٹوری ٹیلنگ، ٹی پی آر ایس میتھڈ. نیکسٹ چلو. ایموشنل ڈیولپمنٹ، اب صرف آپ یہ کر رہے ہیں بچوں کے جذبات کو کیسے بنانا ہے. سب سے پہلے اپنے جذبات کو بنانا ہے، بعد میں دوسروں کے جذبات کو بنانا ہے. اس کو ایموشنل ڈیولپمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سوری، یہ کیا ہے؟ ہاں، اسٹیجز. یہ اسٹیجز کون سے ہیں، کون سی اسٹیج میں بچہ کس طرح سے کیا کرتا ہے، سیکھتا ہے، اس کو ہے. چلو آگے چلو. یہ روح کا ہے ایموشنل ڈیولپمنٹ. یہ سیلف اویئرنیس، سیلف ریگولیشن، ایمپیتھی اینڈ سوشل اسکلس. چلیے آگے اس کو آپ لے لیجئے. فزیکل ڈیولپمنٹ، سب سے زیادہ اہم کام فزیکل ڈیولپمنٹ ہے. اگر آپ اپنی اسکولوں کے اندر بچے کی فزیکل ڈیولپمنٹ کی طرف فکر نہیں کرے، صرف پڑھو 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 بولے، آپ باقاعدہ اپنے بچے کی زندگی کے ساتھ کھیل رہے ہو. یاد رکھ لینا، بچے کی کاگنیٹو ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ اور ایموشنل ڈیولپمنٹ کے لیے بیس ہے کون سا؟ فزیکل ڈیولپمنٹ. بہت اہم ضرورت ہے، اس کو آپ کو کرنا ہے. نیکسٹ، گراس موٹر اسکل فزیکل ڈیولپمنٹ میں، فائن موٹر اسکل. چلو نیکسٹ. چلیے، جنریشن گیپ. ہمارا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ ہم جس طرح سے سوچتے ہیں ویسے بچے کو اسی انداز سے سکھانا چاہتے ہیں. ہم کو سمجھ. آگے چلو. ہمارے ہاں الگ الگ جنریشن ہے. ہر 15 سال میں جنریشن کیا ہو جاتا ہے؟ چینج ہو جاتا ہے. لاسٹ 1883 سے لے کر 1900 تک یہ جنریشن اب ہندوستان میں ختم ہو گیا. 7 جنریشن باقی ہے ابھی. آپ دیکھ لینا آپ کس جنریشن میں ہیں. 2020 اس سے چلے 1928 سے 45 میں جو جنریشن پیدا ہوا اس کو سائلنٹ جنریشن بولتے ہیں. ابھی اس ملک میں باقی ہیں 80-85 سال کے لوگ. بیبی بومرز 1946 سے 64 کے درمیان جو پیدا ہوئے ہیں، 66 جیسے ہم ہیں،
بیبی بومرز ہیں. تو یہ ایک جنریشن ہے. جنریشن ایکس بولتے ہیں 1965 سے 1980 کے درمیان، اس میں سے بہت لوگ ہوں گے جنریشن ایکس کے ہیں. ملینیلز بولتے ہیں اس کو 1981 سے 1966 تک، یہ وائی جنریشن بولتے ہیں. زومرز بولتے ہیں 1997 سے 2012، ابھی کالجوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ. اب 2010 سے 2020 تک جو پڑھتے ہیں اس کو آلفا جنریشن کہتے ہیں. 2020 کے بعد جو پیدا ہوئے ان کو بیٹا جنریشن بولتے ہیں. آپ جو اسکولوں میں پڑھے ہوئے تھے اس جنریشن کا جو سوچ ہے اس کی طرح آپ کس کو کام کریں گے؟ یہ بیٹا جنریشن کا کام کریں گے، وہ تمہارے ساتھ بات نہیں مانے گا. میری 1.5 سال کی بیٹی نواسی ہے. یہ موبائل ہے نا، اس کا میں پاسورڈ ڈال کے رہتا ہوں، بولنا نہیں آتا ہے، پاسورڈ ڈال کو اوپن کر لیتی ہے. اور میں آتا ہوں تو اس کو معلوم ہے کہ بابا کے سامنے کیا دیکھنا ہے. میں آ رہا ہوں تو کعبۃ اللہ مدینہ ڈال لے کر بیٹھتی ہے، اسے معلوم ہے کون سے ڈالنا. اور میں جانے کے بعد چوچو ڈال لے کر بیٹھتی ہے. آج کا بچہ ٹیکنالوجی کے ساتھ اس طرح سے سیکھ رہا ہے، اور آپ ہیں زومرز، اس زمانے کی جو تعلیم کا انداز ہے اس طرح سے اس تعلیم کو دو گے تو وہ قبول نہیں کرے گا. باطل کیا کرتا ہے، اس جنریشن کے مزاج کو سامنے رکھ کر اپنا سلیبس، اپنا سسٹم ڈیزائن کر دیتا ہے. بچہ اس کو لے لیتا ہے اور تم اپنے نظام کے ساتھ اس کو دیتے ہو. اس کی وجہ سے بچہ کیا ہو جاتا ہے، آپ کی بات کو نہیں لیتا. ہمیں یہ سب چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. انشاءاللہ پھر کبھی آگے بتایا جائے گا. یہ صرف میں ڈالا، ہیڈنگز ڈالتا ہوا گیا تاکہ ہم کو کیا کیا چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہے تاکہ ایک کوالٹی ایجوکیشن سسٹم لانے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ.